خان صاحب نے ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں مجھے کب باہر نکال رہے ہو، مجھے میرے بیل کا کیا بنے گا، میرے کیسز کا کیا بن رہا ہے اور کیا مشکلات آ رہی ہے. اس کا سارا کی سارا فوکس اس بات پہ تھا اکانومی کیوں خراب ہو رہی ہے، اکانومی کس طرح خراب ہو رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کیا بڑھ رہا ہے، ٹیررزم کہاں سے ہو رہا ہے، الیکشن کا کیا بننا ہے، سارے پولیٹیکل کوسچن. اور اس کا انٹائر کنسرن تھرو ہمارے ساتھ جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ سارے کی ساری کنسرن اس کا پبلک کے لیے، اکانومی کے لیے اور ملک کے لیے. اور اس میں انسرٹنٹی جو ہے اس انسرٹنٹی کی بات ہے. خان صاحب اپنے کیس سے ریلیٹڈ کم کنسرن تھے اور جو کنسرن ان کی تھی وہ یہی تھی انسرٹنٹی، الیکشن کا نہ ہونا، ڈالر کا زیادہ بڑھنا، روپے کا فری فال، اکانومی کا خراب ہونا، لوگوں کے مشکلات، انفلیشن، مہنگائی، یہ باتیں ساری تفصیل اس بات پہ ہوئی ہے. تو خان صاحب کا بہت ہائی مرال ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور رہے گا. صرف ان کے ساتھ جو ناروا سلوک جیل میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر جج نے بھی کیا تھا، ڈیوٹی جج میرا خیال ہے بہتری آئی ہے لیکن خان صاحب نے کوئی کمپلین نہیں کیا. اور جب بھی آپ ان سے ملے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہ کرے، کوئی نہیں، میں ریڈی ہوں، تیار ہوں، آپ اس پہ کنسنٹریٹڈ کریں، کوشش کریں الیکشن جلدی ہو اور یہ انسرٹنٹی ختم ہو. اچھا دوسرا سر یہ بتا دیں پرویز الہی کے حوالے سے جو قانونی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ان کے ساتھ اس طرح سے رویہ نہیں رکھا ہوا ہے جس طرح عمران خان کے لیے تگودو کر رہے ہیں. نہیں، ہمارا سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہے. خان صاحب obviously ہیڈ ہے، ان کی ایک الگ بات ہے. اور خان صاحب نے جو ٹیم اپنے وقت میں بنائی تھی جیل جانے سے پہلے وہی ٹیم پہ کام کر رہی ہے. دوسری بات ہے کہ خان صاحب کی کیسز بہت زیادہ ہے تو اس لیے سم ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے وکیل آ گئے. آج بھی اگر کیسز تھے تو اس لیے وکیل زیادہ آتے ہیں کہ پرانے سے چلے آ رہے ہیں اسی وجہ سے. ادروائز ہماری سب کی کوشش ہے. پرویز الہی صاحب کے لیے ہم جب اٹک جیل کے چلے گئے ہم نے پوچھا بھی تو سپرنٹینڈنٹ نے کنفرم کر لیا کہ یس ہمارے پاس رکھا گیا پر وہ اس میں نہیں تھے. سر یہ تھوڑا سا بتائیے کہ جو باقی کیسز میں خان صاحب کی ضمانت خارج ہوئی ہے اس حوالے سے ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کوئی پٹیشن دائر نہیں ہوئی ہائی کورٹ میں یا اس میں سماعت نہیں ہوئی کہ حکومت کو انتظامیہ کو روکا جائے کہ باقی کیسز میں گرفتار نہ کیا جائے گا، سائفر میں ضمانت ہوتی ہے؟ نہیں، دو پٹیشنیں فائل ہوئی. ایک تو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن بھی فائل ہو چکی تھی، اپلیکیشن ہم دے چکے ہیں، وہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج ہو جائے گا، نہیں ہے تو شاید کل اس پہ ہیئرنگ ہو جائے گی. دوسری جتنے بھی کیسز خارج ہو چکے تھے وہ سب کی پٹیشنیں فائل ہو چکی ہے اور اس پہ نوٹسز بھی ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی 1-2 دن میں لگ جائیں گے. اچھا دوسرا سر ٹیکنیکل ایشو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو جج کی تعیناتی ہے اس کو عمران خان کی جانب سے چیلنج کیا ہوا ہے اور اس وقت تک جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا یا پھر پٹیشن واپس نہیں لیتے تو اس وقت تک یہاں سے یہ کیس زیر التوا رہے گا. دیکھو یہ ایک لیگل ٹیکنیکلٹی سا انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. میں آپ کو اس کا ایک ذکر بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ٹرائل کورٹ کے لیے. اگر ٹرائل کورٹ کے سامنے آپ اپلیکیشن دے دیں اور اسی طرح اپلیکیشن آپ نے ہائی کورٹ میں بھی دی ہو تو ہائی کورٹ روٹین میں آرٹیکل 199 میں ہے کہ آرٹیکل 199 کی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوگی اگر آپ کی میٹر کسی اور جگہ پینڈنگ ہے یا کسی اور جگہ سبجیکٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل ہے شاید جج نہ کرے. لیکن ٹرائل کورٹ کے لیے نہیں. ٹرائل کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس میٹر کو سن لیتے اور یہی ریزن ہے کہ جب ہم توشیخانہ میں درخواستیں دیتے تھے ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ کو بیس بنا کر کے ٹرائل کورٹ ہمارا انتظار نہیں کرتا تھا. ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. لیکن انہیں نہیں کیس ہوا، ہم اپلیکیشن دے چکے ہیں اور وہ میٹر ودرا کر رہے ہیں. اچھا اگر سر اسی طرح تاخیری حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں اگر ایسے ہی کیے جاتے رہے اور عمران خان کو بھی جس طرح پیٹرن پرویز الہی، شہریار افریدی تو کیا لائی عمل اختیار کریں گے؟ دیکھو ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہم انتظار نہیں کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل ہو چکی ہے. آئی تھنک انف از انف ناؤ. عدالتوں نے جس وقت وہ لوگ بار بار اریسٹ کر رہے تھے اس وقت عدالتوں کے فیصلے نہیں آئے تھے. اب چونکہ ساری عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں، لاہور کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میرا خیال ہے یہ رکیں گے اور فردر اریسٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا آخری سوال ہے سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں خاص طور پہ لاہور میں جو دیکھا گیا ہے تو وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جو 7 ستمبر کو کنونشن ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھو وکلاء تحریک شروع ہو رہی ہے اور وہ صرف ایک بات کی نہیں کہ عدالت کی جو فیصلے ان کو اڑائے جا رہے ہیں. وہ ایک آدھ کیس میں ایسا ہی ہوا ہے لیکن وہ اوور آل سچویشن آپ دیکھیں نا، لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑا خراب ہے. عمل درآمد ہی نہیں آئی ان پہ. آئین تو یوں لگ رہا ہے سب کہ یہ انڈکلیئرڈ مارشل لاء، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. اسی لیے وکلاء تحریک شروع ہو رہی ہے تاکہ عدلیہ پہ مزید سپورٹ کیا جائے اور عدلیہ جو ایکسٹراڈینری سرکمسٹانسز ہے اس میں انپریسیڈنٹڈ آرڈرز کرے. اونلی دن لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا. سر اس وقت جتنے وکلاء اور عدلیہ تقسیم ہے کیا وکلاء تحریک مؤثر ثابت ہوگی؟
देखो और इतनी सपोर्ट लाहौर बार की जब तक नहीं होगी, जो कि अभी तक हासिल नहीं है, उसके बगैर कैसे वो कला तहरीक चल सकती मैं है? समझता हूँ, देखिए ऑल द टाइम और थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम में हमारा इख्तिलाफ तो एक दूसरे के साथ रहा है, इख्तिलाफ ओपिनियन डिफरेंसेस तो रहते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों पे हमारा बिल्कुल इत्तेहाद है। रूल ऑफ लॉ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के और अदलिया की आज़ादी के लिए और उनको मज़ीद सपोर्ट देने के लिए हम सारे मुतहद हैं। इस एक पॉइंट एजेंडे पे इंशाल्लाह तहरीक चलेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।